السلام علیکم۔ نیوز ایٹ 4 میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ دارجلنگ میں سیلاب اور زمین کھسکنے کے واقعات، متاثرین کی حکومت ممکنہ مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا دورہ، متاثرین سے ملاقات۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کے ساتھ پیش آیا واقعہ بدبختانہ، وزیر اعظم نے بھی تشویش کا کیا اظہار۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو کا رد عمل۔ ملک میں عدم رواداری کا ماحول، عدلیہ کے وقار کی توہین، مختلف قائدین اور وکلاء کا رد عمل۔ اتر پردیش کے بریلی میں مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائیاں جاری، مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں کی جائیدادوں پر چلا بلڈوزر۔ عام آدمی پارٹی کے وفد کو بریلی جانے سے روک دیا گیا، پارٹی لیڈرز کی برہمی۔ کانگریس وزیر اے لکشمن نے ساتھی وزیر پونم پربھاکر کی طرف سے کیے گئے ریمارک سے متعلق قومی صدر ملکاراجن کھڑگے کو لکھا مکتوب، معافی مانگنے پونم پربھاکر کو 2 دن کی مہلت، پونم پربھاکر کے پتلے نظر آتش۔ مائکے میں گوشت کا سالن مزیدار نہ بننے پر شوہر کی برہمی سے دل برداشتہ، نئی نویلی دلہن کی خودکشی، جگتیال میں افسوسناک واقعہ۔ امبرپیٹ کی ڈی ڈی کالونی میں بی ٹیک کے طالب علم پر 15 سے 20 افراد کا مبینہ حملہ، متاثرہ طالب علم ہاسپٹل میں شریک۔ کنڈاپور اور کوکٹ پلی میں محکمہ انکم ٹیکس کے دھاوے، ٹیکس چوری کے سلسلے میں کارروائی کی اطلاع۔ غزہ میں یہودی فوج کی تازہ بمباری میں مزید فلسطینی شہید، غزہ نسل کشی کے 2 سال مکمل، دنیا کی بے حسی برقرار۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں، جلد فیصلہ ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کی امید۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ دارجلنگ میں بارش، سیلاب اور زمین کھسکنے کے واقعات سے متاثرہ مکانات اور جائیدادوں کو ہوئے نقصان کی پابجائی کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ بعض علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں کمیونٹی کچنز کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے اہم دستاویزات گم ہو گئے ہیں ان کے لیے خصوصی کیمپ لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور پین کارڈز کے گم ہونے کی اطلاعات ہیں، حکومت اس سلسلے میں متاثرین کو تعاون فراہم کرے گی۔ گھر باری جس کو نشٹ ہو گیا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، اس کو ایک تالیکہ بنانا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے، ابھی کچن، کمیونٹی کچن چلے گا جب تک وہ گھر میں ٹھیک سے نہیں جا سکتا ہے، এটা আপনারা দেখে রাখবেন۔ تیسری بات ہے، جس کو پیپر وغیرہ سب نشٹ ہو گیا ہے، اسپیشل کیمپ ہونا چاہیے جس سے اس کا آدھار کارڈ، اس کو پین کارڈ، اس کا ریشن کارڈ، اس کو بچہ کا اسکول کا پستک، کپڑا جامہ سب گیا۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے چیف جسٹس بی آر گوائی پر معمر وکیل کے مبینہ جوتا پھینکنے کے واقعے پر کہا، اس سلسلے میں وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے فون پر بات کی ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی وزیر اعظم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پورے ملک کے لیے یہ واقعہ بدبختانہ ہے اور اس واقعے کی ہر کسی کو مذمت کرنی چاہیے۔
اتر پردیش کے بریلی میں مقامی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 3 مبینہ غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کیا گیا ہے۔ بی ڈی اے کے مطابق مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں کی ان تعمیرات کو منہدم کیا گیا ہے۔ منہدم کی گئی جائیدادوں میں بتایا جا رہا ہے کہ میرج ہال اور کار گیریج اور قیوم خان کی ای اسکوٹر ایجنسی کی عمارت بھی اس میں شامل ہے۔ مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں کی عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بی ڈی اے کے مطابق توقیر رضا کے ساتھیوں کی ان تعمیرات کو منہدم کیا گیا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے کہ منہدم کی گئی جائیدادوں میں میرج ہال، گیریج اور قیوم خان کی ای اسکوٹر ایجنسی کی عمارت بھی شامل ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آج جب ہم 2047 تک وکست بھارت کے نشانے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں 3 اہم باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلے، اہم دفاعی صلاحیتوں میں اعلیٰ درجے کی خود انحصاری کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا، دفاعی شعبے میں ہندوستان کو ممتاز عالمی برآمد کنندہ بنانا چاہیے۔ تیسرا، ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہندوستان کو لیڈر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز میں ترقی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان تینوں کو حاصل کریں گے تو نہ صرف 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ ہندوستان کو دفاعی اختراع کے میدان میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی بنا پائیں گے۔ وزیر دفاع دلی میں خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس بی آر گوائی پر مبینہ جوتا پھینکنے والے معمر وکیل راکیش کشور نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کا انہیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دلت پر حملے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ چیف جسٹس دلت نہیں ہے، وہ سناتنی ہندو تھے۔ بعد میں انہوں نے بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ اگر وہ بدھ مت اختیار کر چکے ہیں تو وہ دلت نہیں ہے۔ دوسری طرف کے ٹی راما راؤ نے چیف جسٹس بی آر گوائی کے ساتھ پیش آئے واقعے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں عدم رواداری کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی توہین کا واقعہ عدلیہ کی توہین ہے۔ اس طرح کے واقعات کا عادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مؤثر اور سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ سپریم کورٹ کی ممتاز قانون داں اندرا جے سنگھ نے چیف جسٹس بی آر گوائی کے ساتھ کمرہ عدالت میں پیش آئے واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واقعے کی عینی شاہد تو نہیں ہے، لیکن میڈیا میں جو کچھ بتایا گیا اور شائع کیا گیا انہوں نے اسے پڑھا ہے، تحقیقات اس کی ہونی چاہیے۔ یہ صرف سی جے آئی پر حملہ نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام پر حملہ ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کے لیڈر کے کویتا نے چیف جسٹس بی آر گوائی پر مبینہ جوتا پھینکے جانے کے واقعے کو بدبختانہ قرار دیا ہے۔ کویتا نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اے لکشمن کے ساتھ پونم پربھاکر کے تنازع پر کہا، ایک دلت وزیر کی توہین کی جا رہی ہے۔ جب سے تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی حکومت بنی ہے، ایک مندر میں نائب وزیر اعلیٰ کی توہین بھی کی گئی تھی۔ چیف جسٹس کے ساتھ پیش آئے واقعے کو لے کر سپریم کورٹ کے وکیل آدیش اگروال نے کہا، ہر کسی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں سخت کارروائی نہیں کی گئی تو کوئی بھی وکیل یا پھر موکل یا عام شہری پھر سے ایسی حرکت کر سکتا ہے، اسے عدلیہ کے وقار کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف دلی میں آل انڈیا لائرز یونین کی طرف سے گزشتہ روز چیف جسٹس بی آر گوائی پر مبینہ جوتا پھینکے جانے کے واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ راکیش کشور نامی ایک معمر شخص نے چیف جسٹس پر جوتا پھینکا تھا۔ گزشتہ روز مغربی بنگال کے جلپائی گڑھا میں بی جے ایم پی پر ہوئے حملے کے خلاف آج دلی میں بنگال بھون کے پاس احتجاج کیا گیا۔ بی جے پی کے کارکنان ایم پی ہاگن مرمو اور ایم ایل اے شنکر گھوش پر ہوئے حملے کو لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے وفد کو بریلی جانے سے روک دیا گیا۔ کانپور واقعے کو لے کر بریلی میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود بریلی جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے انہیں روک دیا گیا، اور اس سے پہلے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے وفود کو بھی روکا جا چکا ہے اور آپ پارٹی کے وفد کو بھی روک دیا گیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر اے لکشمن نے اپنے ساتھی وزیر پونم پربھاکر کی طرف سے ان کے خلاف کیے گئے ریمارکس کو لے کر پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور ریاست میں پارٹی امور کے انچارج میناکشی نٹراجن کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ پونم پربھاکر کو انہوں نے معافی مانگنے کے لیے کل تک کا وقت دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی سونیا گاندھی سے ملاقات کریں گے۔ راہل گاندھی کو بھی پونم پربھاکر کے رویے سے واقف کروایا جائے گا۔ پونم پربھاکر نے اے لکشمن کو بھینس کے مماثل قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پونم پربھاکر معافی نہیں مانگیں گے تو جو بھی نتائج برآمد ہوں گے اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے معاملے میں مداخلت کی ہے۔ انہوں نے پونم پربھاکر اور اے لکشمن سے بات کی ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا معاملے کو سلجھا لیا گیا ہے۔ پونم پربھاکر نے بھی کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کبھی بھی اے لکشمن کا نام نہیں لیا تھا۔ غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے اے لکشمن سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ تلنگانہ کے وزیر اے لکشمن کے خلاف ایک اور وزیر پونم پربھاکر کے مبینہ ریمارک کو لے کر پارٹی میں ہی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اے لکشمن کے حامیوں نے پونم پربھاکر کا علامتی پتلا بھی نظرات پیش کیا ہے۔ احتجاجی کارکنان کا کہنا تھا کہ پونم پربھاکر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کی امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ پچھلے اسمبلی انتخابات میں حیدرآباد کی کئی سیٹوں پر بی آر ایس پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ 2 سال میں کانگریس حکومت نے حیدرآباد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج پیسے دے کر انتخاب جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جوبلی ہلز کے رائے دہندگان کانگریس کی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ بی آر ایس لیڈر اور سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت رنگا ریڈی ضلع میں کسانوں کی اراضیات پر عقاب کی طرح منڈلا رہی ہے، اور ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سبیتا اندرا ریڈی کا کہنا تھا کہ وہ وقار آباد ضلع کے کسان پریشان ہیں کیونکہ حکومت ان کی اراضیات پر قبضے کر رہی ہے۔ کسانوں کو ریونت ریڈی کی حکومت مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ بشمول دارالحکومت حیدرآباد کے بعض مقامات پر درمیانی شب کے علاوہ آج دوپہر بھی بارش ہوئی۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول، نلگنڈا، رنگاریڈی، آصف آباد، منشریال، جنگاؤں سے بارش کی اطلاعات ہیں، جبکہ آج دوپہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی، جوبلی ہلز، بشیر باغ، خیرت آباد، امیر پیٹ، نامپلی، چار مینار، حمایت نگر اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں شام اور رات مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا مرتکب حیدرآباد گوشہ محل کا بی جے پی ایم ایل اے کے خلاف شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ کارپوریٹر میر مرتضیٰ نے مدن پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران آصف نگر، میاں پور، شالی بنڈا، تاپور، فلک نما پولیس اسٹیشن میں بھی گستاخ ایم ایل اے کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے، اور شکایت درج کرانے والوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بی جے پی کا ایم ایل اے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر چکا ہے، اسے فوری گرفتار کیا جائے۔ حیدرآباد کی مختلف مسلم تنظیموں کی طرف سے مزید پولیس اسٹیشن میں راجہ سنگھ کے خلاف شکایتیں درج کیے جانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر جیون ریڈی نے پارٹی کی ریاستی قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ جیون ریڈی کا کہنا تھا کہ ریاست میں پارٹی کارکن بھی محفوظ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی ہی اپنے کارکنان کا تحفظ نہیں کر سکتی تو کون سی پارٹی کارکنان کا تحفظ کیسے کرے گی؟ حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس وی سی سجنار نے فرینڈلی پولیسنگ کے سلسلے میں عوام کو راست ان سے رابطے کا مشورہ دیا ہے۔ سوشل میڈیا ٹویٹر یعنی ایکس پر سجنار وی سی کے علاوہ انسٹاگرام پر وی سی سجنار IPS پر عوام کمشنر پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ محبت کی شادی کے 10 دنوں کے اندر شوہر کی برہمی سے دل برداشتہ ہو کر نئی نویلی دلہن نے خودکشی کر لی۔ جگتیال کے کالونی میں 26 ستمبر جگتیال کے علاقے میں 26 ستمبر گنگوتری اور سنتوش کی شادی ہوئی تھی۔ دسہرہ کے موقع پر سنتوش گنگوتری کے ساتھ اپنے سسرال گیا تھا۔ سسرال میں گوشت کا سالن بنا تھا لیکن سالن پسند نہ آنے پر سنتوش نے کھانا نہیں کھایا اور بیوی کے ساتھ
گھر آ گیا۔ راستے پر اور گھر آنے کے بعد وہ گنگوتری کو سالن ٹھیک نہ ہونے کو لے کر برہمی کا اظہار کرنے لگا۔ شوہر کی مسلسل برہمی سے گنگوتری نے خودکشی کر لی۔ متوفیہ کے افراد خاندان نے سنتوش پر گنگوتری کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد باچوپلی کی سائی انوراگ کالونی میں اے سی میں ہوئے دھماکے سے ایک خاتون شدید طور پر زخمی ہوئی ہے اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اے سی میں دھماکے کے فوری بعد آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے اور ہائیڈرا کو بھی طلب کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کی حالت نازک بتائی گئی۔ خانگی دواخانے میں ان کا علاج جاری ہے۔ حیدرآباد کے سنت نگر میں گھر بنانے کی تقریب میں ڈیکوریشن لائٹ سے شاک لگنے پر 8 سالہ بچی فوت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ادے نگر کالونی میں سری راملو کے نئے گھر کے لیے تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اچانک 8 سالہ لڑکی میگھانا ڈیکوریشن لائٹس کے تاروں کی زد میں آ گئی۔ اسے فوری ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ تہوار کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اس دوران تلنگانہ سدی پیٹ ضلع کے حسن آباد منڈل کے گروکل اسکول میں 8ویں جماعت کے طالب علم کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متوفی طالب علم کے والد نے صبح اسے اسکول چھوڑا تھا۔ ٹیچرز کا کہنا تھا کہ کھیل کے دوران وویک کے گلے میں رسی پھنس گئی، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تاہم متوفی کے والد نے اس واقعے پر شبہات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ حیدرآباد کے کونڈاپور اور کوکٹ پلی میں ایک ساتھ انکم ٹیکس کے دھاوے ہوئے ہیں۔ کونڈاپور میں اپرنا ہاؤس میں مقیم وینکٹ ریڈی کے مکان پر آج صبح دھاوا کیا گیا۔ کوکٹ پلی میں بھی دھاوے کی اطلاعات ہے۔ واضح ہے کہ ٹیکس چوری کے معاملے کو لے کر حالیہ چند دنوں کے دوران انکم ٹیکس کے طرف سے دھاوے کیے جا رہے ہیں اور اسے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے امبر پیٹ میں بی ٹیک کے ایک طالب علم پر مبینہ حملے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اپنے دوست کے گھر پر حملے کی اطلاع ملنے پر بی ٹیک کا طالب علم ڈی کالونی میں واقع اس کے گھر گیا تھا۔ اس دوران 15 سے 20 لوگ جمع ہو گئے۔ بی ٹیک کے طالب علم پر حملہ کیا گیا۔ زخمی طالب علم کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہے۔ کاکی ناڑا کے ایک حادثے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں پیشے سے فوٹوگرافر کانکریٹ لاری کے نیچے آنے کے بعد بھی محفوظ رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ نریندر 2 ویلر پر جا رہا تھا۔ اوورٹیک کرنے کے دوران وہ لاری کے نیچے آ گیا۔ لاری اس پر سے گزر بھی گئی لیکن وہ کرشماتی طور پر محفوظ رہا۔ لاری کے گزرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ دوسری طرف تلنگانہ کے توپران سے میڈچل جانے والی اسکول بس سے بولیرو گاڑی ٹکرا گئی ہے۔ اس واقعے کا بھی CCTV سامنے آیا ہے۔ اسکول بس یو ٹرن لے رہی تھی، تیز رفتار بولیرو گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں 22 بچے معمولی طور پر زخمی ہوئے۔ گاڑی میں تقریباً 20 طلبہ سوار تھے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے اسٹیشن گھنپور کے ٹاٹی کنڈا منڈل میں 4 ماہ کے شادی شدہ جوڑے نے کیڑے مار دوا استعمال کرتے ہوئے خودکشی کی ہے۔ واقعے میں 26 سالہ اونیش فوت ہو گیا جبکہ 22 سالہ اس کی بیوی کا ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ اس جوڑے کی 4 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ نلگنڈا میں زائد منافع کا لالچ دے کر رقم ہڑپنے والے فائنانسر کے گھر کے پاس متاثرین نے احتجاج کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ گھر کے دروازے کو بھی آگ لگا دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پدماوتی تانڈا کے بالاجی نائک نامی فائنانسر نے گاؤں والوں سے زائد منافع دینے کا لالچ دے کر بھاری رقم لی تھی، لیکن جب منافع نہیں دیا گیا متاثرین اس کے گھر کے پاس جمع ہو گئے اور رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ بالاجی نائک کی طرف سے متاثر جواب نہ ملنے پر یا مؤثر جواب نہ ملنے پر اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، دروازے کو بھی آگ لگا دی گئی۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ غزہ پر یہودی فوج کے حملوں کے آج 2 سال مکمل ہو گئے۔ تقریباً 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 70 سے 80% غزہ کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ غزہ میں عوام ایک طرف بموں اور میزائلوں سے مر رہے ہیں تو دوسری طرف بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ 2 سال سے ہو رہی نسل کشی کا دنیا بے حسی کے ساتھ نظارہ کر رہی ہے۔ پیش ہے 4 TV کی رپورٹ۔
یہ گرتی ہوئی عمارتیں ایک ظالم ملک کی جانب سے 2 سال سے ڈھائے جا رہے ظلم کا حصہ ہیں۔ غزہ شہر، جسے زمین پر کھلی جیل کہا جاتا ہے، آج کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ غزہ کے عوام بے انتہا ظلم کے باوجود اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر روز تقریباً 100 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ مساجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہودی فوج اور ان کے عزائم غزہ کے عوام کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکے۔ شہید مساجد کے ملبے پر اذان دی جا رہی ہے اور نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے بشمول دنیا کو حیران کر دینے والے طوفان الاقصی آپریشن کی وجہ سے یہاں پر جس طرح کا ماحول ہوا تھا، اس کو دیکھ کر دنیا میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر جنگ کو مسلط کیا۔ آج اس جنگ کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی نسل کشی میں اب تک 66,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,70,000 کے قریب زخمی ہیں۔ اسرائیل کی ناکہ بندی سے 20 لاکھ افراد فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اسرائیل اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس کے 1,152 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں غزہ کھنڈر بن چکا ہے۔ ہاسپٹل، مساجد، گرجا گھر، اسکول، کالجز اور تعلیمی ادارے سب کچھ یہاں پر مٹا دیے گئے ہیں۔ لوگ یہاں پر بھوک سے پریشان ہیں۔ معصوم بچوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے انہیں دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے، جس سے لاکھوں شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران، قطر، لبنان، شام اور یمن پر بھی حملے کیے۔ حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جنگ اور تمام تر کوششوں کے باوجود اسرائیل حماس کی قید سے 48 قیدی رہا نہیں کرا سکا، جن میں سے 20 کے بارے میں خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حماس کے اکتوبر 2023 کے حملے میں اسرائیلیوں کے بشمول 1,219 لوگ مارے گئے تھے۔ 251 اسرائیلی گرفتار بھی کیے گئے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے بشمول دنیا بھر میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح سے اسرائیل ان لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، دنیا بے حسی کے ساتھ اس کا نظارہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن ابھی تک جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ غزہ کے لوگ یہاں پر بے بس مجبور ہیں، لیکن ان کے عزائم ابھی بھی مضبوط ہیں۔ یہاں پر اسرائیلی فوج کی طرف سے انہیں مسلسل دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ہمارے اجداد نے خون بہایا ہے اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہماری جان ہی چلی جائے۔ ایک طرف میزائل اور بم ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن ان کے عزائم ابھی بھی بلند ہیں۔ 2 سال ہونے کو آ چکے ہیں جس طرح سے اتنا بڑا عرصہ یہاں پر گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ پرعزم ہیں کہ ایک دن آزاد فلسطینی ریاست کا ان کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ دوسری طرف غزہ پر یہودی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران یہودی فوج نے وسطی غزہ، غزہ سٹی، خان یونس اور دیگر مقامات پر وحشیانہ بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ غزہ سے ایک میزائل بھی داغا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی فوج نے مغربی کنارے میں بھی کریک ڈاؤن کیا ہے۔ غزہ کی جنگ کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہودی فوج کی بدترین بمباری جاری ہے۔ مصر میں کہنے کو تو جنگ بندی کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر منصوبہ بھی سرخیوں میں ہے۔ امریکی صدر کا منصوبہ بھی سرخیوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی فوج کی بدترین بمباری غزہ پر جاری ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس ان چیزوں سے اتفاق کر رہی ہے جو بہت اہم ہے۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ترک صدر اور اردوغان اور جارڈن کے شاہ سے بھی بات ہوئی ہے۔ نتن یاہو سے نہیں کہا کہ یرغمال ڈیل پر منفی رویہ سے باز رہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں رکیں، پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بھی روکی۔ جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ فوج کی تعیناتی کے بعد واشنگٹن ڈی سی
پر امن ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی پر امن شہر بن چکا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے الاسکا میں رسائی کے لیے سڑک کی تعمیر کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر سے ان کے وزراء اور حکام کو بھیجے گئے پیغام میں کہا ہے کہ غزہ میں یرغمالیوں کے تبادلے کے مذاکرات اور جنگ بندی پر بات کرنا ممنوع ہے۔ پیغام کے متن میں لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اور انتہائی حساسیت کے پیش نظر اگلے نوٹس تک یرغمالیوں کے معاہدے پر مذاکرات کے حوالے سے میڈیا کو کوئی بیان نہیں دیا جا سکتا۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا انٹرویوز کے حوالے سے وزیر اعظم منظم بریفنگ کے بعد ہی بات کریں گے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے جب حماس اور اسرائیل کے وفود مصر کے شرم الشیخ کے سیاحتی مقام پر بات چیت کے لیے پہنچے ہیں، اور امریکہ کو امید ہے کہ اس بات چیت سے غزہ میں جنگ بندی ہوگی۔ دو اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی مذاکرات کار جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے شرم الشیخ پہنچے ہیں۔ پاکستان کے شکارپور میں ریلوے ٹریک پر دھماکے سے جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ ریلوے ٹریک پر دھماکے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 4 مسافر زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کر لی گئی ہے اور تفتیش جاری۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو بسوں کے ذریعے بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ ٹریک کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ دارجلنگ میں سیلاب اور زمین کھسکنے کے واقعات، متاثرین کی حکومت ممکنہ مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا دورہ، متاثرین سے ملاقات۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کے ساتھ پیش آیا واقعہ بدبختانہ، وزیر اعظم نے بھی تشویش کا کیا اظہار، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا رد عمل۔ ملک میں عدم رواداری کا ماحول، عدلیہ کے وقار کی توہین، چیف جسٹس کے ساتھ پیش آئے واقعے پر مختلف قائدین اور وکلاء کا رد عمل۔ اتر پردیش کے بریلی میں مبینہ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی جاری، مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں کی جائیدادوں پر چلا بلڈوزر۔ عام آدمی پارٹی کے وفد کو بریلی جانے سے روک دیا گیا، پارٹی لیڈرز کی برہمی۔ کانگریس وزیر اے لکشمن نے ساتھی وزیر پونم پربھاکر کے ریمارک سے متعلق قومی صدر کھڑگے کو لکھا مکتوب، معافی مانگنے پونم پربھاکر کو 2 دن کی مہلت، پونم پربھاکر کے پتلے نظر آتش۔ میکے میں گوشت کا سالن مزیدار نہ بننے پر شوہر کی برہمی سے دل برداشتہ، نئی نویلی دلہن کی خودکشی، جگتیال میں افسوسناک واقعہ۔ امبرپیٹ کی ڈی ڈی کالونی میں بی ٹیک کے طالب علم پر 15 سے 20 افراد کا مبینہ حملہ، متاثرہ طالب علم ہاسپٹل میں شریک۔ کنڈاپور اور کوکٹ پلی میں محکمہ انکم ٹیکس کے دعوے، ٹیکس چوری کے سلسلے میں کارروائی کی اطلاع۔ غزہ میں یہودی فوج کی تازہ بمباری میں مزید فلسطینی شہید، غزہ نسل کشی کے 2 سال مکمل، دنیا کی بے حسی برقرار۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں، جلد فیصلہ ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ پر امید۔
न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।